السلام علیکم۔ میں نے ٹیلی فون کی گھنٹی سنی تو آنکھ کھل گئی۔ ٹیلی فون مسحری کے سرہانے ہی ایک چھوٹی سی تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے اس کا رسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب لی شنگ تھا۔ اس نے بتایا کہ یوگوسلاویہ کے لیے میری روانگی کا بندوبست ہو گیا ہے، صرف کچھ مسئلہ باقی ہے۔ وہ جلد ہی دوبارہ فون کرے گا۔ مجھے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے نکل کر میں نے رضوان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ میں نے اسے لی شنگ کے ٹیلی فون سے آگاہ کیا اور بولی، تم اتنے میں سامان باندھو، میں ابھی آئی۔ آپ کہاں جا رہی ہو بانو؟ اس نے پوچھا۔ اپنے ایک خیال کی تصدیق کرنے، میں نے جواب دیا۔ لیکن ناشتہ تو کر لیجئے۔ اس کا وقت نہیں ہے، تم ناشتہ کر لو، میں آ کر ناشتے سے فارغ ہو جاؤں گی۔ آخر معلوم بھی تو ہو کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، وہ بھی اتنی عجلت میں، رضوان بولا۔ میں اس ہوٹل تک جانا چاہتی ہوں جہاں یوگوسلاوی طائفہ ٹھہرا ہوا ہے، میں نے بتایا۔ اب اس سے آگے کچھ نہ پوچھنا، میں نہیں بتاؤں گی۔ اچھا ہو آئیے، مگر جلدی آئیے گا۔ میں رضوان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی اور ایک ملازم سے کہا کہ وہ ڈرائیور کو بتا دے میں آ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں غسل خانے میں گھس گئی۔ غسل سے فارغ ہو کر میں نے کپڑے پہنے اور باہر نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ ڈرائیور کو ہوٹل کا نام بتا کر میں نے تیزی سے چلنے کے لیے کہا تھا، اس لیے اس نے مجھے بہت جلد اس ہوٹل تک پہنچا دیا جہاں یوگوسلاوی طائفہ ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے استقبالیہ سے یوگوسلاوی طائفے کے مینیجر کا کمرہ نمبر معلوم کیا۔ پہلی منزل پر مجھے مطلوبہ کمرہ مل گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستکیں دیں تو دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا طائفے کا مینیجر تھا اور مجھے اسی سے ملنا بھی تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا مگر اس کی صحت اچھی تھی۔ اس کے چہرے سے مزاج کی کرختگی کا اظہار ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے۔ میں رضیہ کی بہن ہوں، میں نے جرمن زبان میں کہا۔ یوگوسلاوی زبان جرمن زبان سے ملتی جلتی ہے، اس لیے وہاں کے باشندے جرمن زبان سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے اسی لیے جرمن زبان کا سہارا لیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میں اس لڑکی کی بہن ہوں جسے تم نے اغوا کر کے یوگوسلاویہ بھیج دیا ہے۔ ادھیڑ عمر مینیجر کے چہرے پر حیرت کے آثار گہرے ہو گئے۔ پھر چند لمحے بعد وہ بولا، میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میرا نام صبیحہ بانو ہے اور مجھے آسانی سے غلط فہمی نہیں ہوتی، سمجھے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ اندر تشریف لے آئیں تو زیادہ مناسب ہوگا، مینیجر نے نہایت شائستگی سے کہا۔ وہ اچھا اداکار معلوم ہوتا تھا۔ لی شنگ نے اپنی رپورٹ میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ مجھے کمرے میں داخل ہونے کے لیے راستہ دینے کی خاطر ایک طرف ہو گیا۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسی کمرے سے ملحق ایک اور کمرہ بھی نظر آ رہا تھا جو غالباً بطور خوابگاہ استعمال ہوتا تھا۔ میں جس کمرے میں داخل ہوئی اس کی حیثیت نشست گاہ کی تھی۔ وہ کمرہ سادہ مگر آرام دہ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ مینیجر کمرے کا دروازہ بند کر کے میری طرف مڑا۔ اسی وقت میں نے اپنا پرس کھول کر رول کیے ہوئے کاغذات نکالے اور انہیں مینیجر کی طرف لہرایا۔ یہ کاغذات اس بات کا ثبوت ہیں کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے تیز لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ مینیجر کی نگاہ جیسے کاغذات سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ ان کاغذات کو حریصانہ نظر سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ خاموش رہا تو میں پھر بول اٹھی، تمہاری خاموشی سے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے واقعی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آزادی فلسطین کے وفد سے مل کر دیکھتی ہوں، شاید وہ لوگ میری مدد کر سکیں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ مینیجر نے میرا راستہ روک لیا اور سرد لہجے میں بولا، غلط فہمی شاید مجھے ہو گئی تھی، آپ ٹھیک جگہ آئی ہیں۔ کیا آپ نے یہ کاغذات کسی اور کو بھی دکھائے ہیں یا کسی اور سے ان کا ذکر کیا ہے؟ ابھی تو میں نے کسی سے ان کاغذات کا ذکر نہیں کیا اور نہ کسی کو کاغذات دکھائے ہیں، لیکن اگر میری بہن کا پتہ نہ چلا تو میں یہ کاغذات مناسب لوگوں کو دکھانے میں دیر بھی نہیں کروں گی۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ کی بہن بخیریت ہیں، لیکن وہ اب یہاں چین میں نہیں ہیں جو انہیں فوری طور پر آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے مینیجر کو گھورا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، مجھے ان کاغذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو یہ کاغذات حاصل کرنے کے لیے میری بہن کو آزاد کرنا پڑے گا۔ کیا تم اسے واپس پیکنگ بلا سکتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولا، کیا آپ مجھے اتنا ہی احمق سمجھتی ہیں؟ کیوں، اس میں حماقت کی کیا بات ہے؟
میں نے کہا، اسے دوبارہ پیکنگ لانے کا مطلب خود کو دلدل میں پھنسانا ہوگا۔ طائفے کے ڈاکٹر کی عدم موجودگی میں اس وقت چینی حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ ہم پر ہاتھ ڈال سکے، لیکن آپ کی بہن کے یہاں آنے کے بعد ہم پھنس جائیں گے، وہ چالاکی سے بولا۔ یہ بھی تو کہو کہ اب ڈاکٹر کی کسی کے ہاتھ نہیں آ سکے گا، کیونکہ تم نے اسے بھی میٹھی نیند سلا دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ پھر مسکرایا اور بولا، آپ کا خیال غلط ہے، اب تک وہ پولیس کے ہاتھ آ چکا ہوگا، اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ میرا یہ اندازہ غلط نہیں نکلا کہ ڈاکٹر کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہوگا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے دوبارہ مطلب کی بات چھیڑ دی۔ تمہیں ان کاغذات کی ضرورت ہے اور مجھے اپنی بہن کی واپسی سے دلچسپی ہے۔ یہ تبادلہ تم کہاں اور کس طرح چاہتے ہو؟ آپ نے بڑی مناسب بات کہی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو شاید میں بھی کوئی مناسب تجویز پیش کر سکوں۔ سنو، میں گھنٹے بھر بعد یوگوسلاویہ جا رہی ہوں، کیونکہ رضیہ کو وہیں بھیجا گیا ہے۔ اگر تمہیں کاغذات سے دلچسپی ہے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے یوگوسلاویہ کا وہ پتہ پہنچا دو جہاں کاغذات کے بدلے میں مجھے رضیہ مل سکے، میں فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک دم تیور بدل کر بولا، اگر میں وہ پتہ نہ بتاؤں تو تمہیں کاغذات سے محروم ہونا پڑے گا۔ میں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ وہ کیسے؟ اس نے مجھے چبھتی ہوئی نگاہ سے دیکھا۔ وہ اس طرح کہ میں یہ کاغذات تمہیں نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شیر کی کھچار میں گھس کر کبھی کوئی زندہ واپس گیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے کہا لگایا اور سخت لہجے میں بولا، ٹھہر جاؤ، اور اسی کے ساتھ اس نے تیزی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا، جس کی نال میری جانب اٹھی ہوئی تھی۔ میرے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں نے ریوالور کی نال پر لگا ہوا سائلنسر بھی دیکھ لیا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میں نے وہاں آ کر غلطی کی تھی۔ کاغذات زمین پر پھینک دو، اس نے سخت لہجے میں مجھے حکم دیا۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہی تو وہ پھر غرایا۔ میں کہتا ہوں کاغذات پھینک دو، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں نے پھر بھی اس کا حکم نہ مانا تو وہ بولا، میں 3 تک گنتی گنوں گا۔ اگر تم نے اس سے پہلے کاغذات نہ پھینکے تو نہ صرف یہ کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، بلکہ تمہاری بہن کو بھی ہلاک کرا دیا جائے گا۔ 1، اس نے گنتی شروع کر دی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 2، وہ چیخا اور اس کی انگلی ریوالور کی لبلبی تک پہنچ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کاغذات حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اب وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ میں ایک دم زور سے ہنس پڑی۔ وہ گنتی گنتے گنتے رک کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی میں اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ چکی تھی، اس لیے کہ میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ غیر متوقع نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے کاغذات میں سے ایک کاغذ الگ کر کے باقی کاغذ اس کی طرف اچھال دیے اور بولی، میں یہاں اصل کاغذات میں سے صرف ایک کاغذ لے کر آئی تھی، باقی کاغذات میرے ساتھی کے پاس گیسٹ ہاؤس میں محفوظ ہیں۔ اگر میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے پاس واپس نہیں پہنچی تو وہ لی شنگ کو فون کر دے گا اور اس کے 10 منٹ بعد ہی یہ ہوٹل چینی پولیس کے گھیرے میں ہوگا۔ مینیجر نے مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھا، ایک نظر کمرے میں پھیلے ہوئے سادہ کاغذوں پر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی مسکراہٹ خجالت اور اعتراف شکست کی غماز تھی۔ میں آپ سے مصالحت پر آمادہ ہوں، اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں رضیہ کو بھیجا گیا ہے۔ میں نے اپنا مطالبہ دہرایا اور اسی کے ساتھ کہا، کاغذات اسی صورت میں واپس مل سکتے ہیں جب رضیہ مجھے مل جائے، کاغذات صرف پتہ بتانے کے عوض نہیں دیے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، آپ گیسٹ ہاؤس جائیں، میں شاید آپ کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی وہ پتہ وہاں پہنچا دوں جہاں کاغذات کے عوض آپ کی بہن کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہی بہتر بھی ہوگا، میں نے پرسکون آواز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تو اس نے میرے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ میں مطمئن انداز میں مسکرا دی۔ دشمن کو غصہ دلا کر مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں گیسٹ ہاؤس پہنچی تو رضوان بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ کیا رہا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ تصدیق ہو گئی کہ رضیہ خیریت سے ہے، میں نے اسے اطمینان دلانے کے لیے کہا۔ دوسری پارٹی اس پر آمادہ ہو گئی ہے کہ کاغذات لے کر رضیہ کو چھوڑ دے۔ یہ تبادلہ غالباً یوگوسلاویہ کے دارالحکومت
بلغراد میں ہوگا۔ رضوان کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ اس نے بتایا لی شنگ کا فون آیا تھا، وہ ہمیں لینے کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لی شنگ آتا، یوگوسلاوی طائفے کے مینیجر کا فون ملا۔ اس نے فون پر میری آواز پہچاننے کے بعد یوگوسلاویہ کے دارالحکومت بلغراد میں موجود ایک عمارت کا پتہ بتایا۔ چند منٹ بعد لی شنگ ہمیں لینے آ گیا۔ میں نے طائفے کے مینیجر سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں اس سے سوال کیا، کیا طائفے کے ڈاکٹر کا کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، اس کی لاش ایک پارک سے ملی ہے۔ ابھی لاش کا پوسٹ مارٹم تو نہیں کیا گیا، لیکن لاش دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زہر کھا کر مرا ہے یا اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کی جیب سے زہر کے 2 کیپسول بھی ملے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غالباً اسے کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے گرفتاری کے خوف سے خودکشی کر لی ہے۔ مینیجر کے دعوے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے لی شنگ کی قیاس آرائی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسی دوران میں گیسٹ ہاؤس کے ملازمین کمرے میں داخل ہوئے۔ غالباً لی شنگ میرے کمرے کی طرف آتے ہوئے ان سے آنے کے لیے کہہ آیا تھا۔ ملازمین نے میرے اشارے پر سامان اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ رضوان کے کمرے کا سامان بھی اٹھایا گیا اور ہم عمارت سے باہر نکل آئے۔ ملازمین نے کار کی ڈکی میں ہمارا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اور رضوان کار کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس دوران میں لی شنگ ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ لی شنگ کے ہمراہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے میں نے مومو سے رخصت ہونا ضروری سمجھا۔ اسے اطلاع بھی نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی چین چھوڑ کر کہیں اور روانہ ہو جاؤں گی۔ میرے ایما پر گاڑی کو ہسپتال کی جانب موڑ لیا گیا۔ کار ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی تو رضوان نے بھی مومو سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چلو تم بھی چلو، میں نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ رضوان بھی کار سے اتر آیا۔ لی شنگ کار ہی میں بیٹھا رہا۔ میں اور رضوان ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ مومو مجھ سے یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی کہ میں چین سے روانہ ہو رہی ہوں۔ بانو، آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ گلگیر آواز میں بولی۔ ابھی تو میں صحت مند بھی نہیں ہوئی کہ میزبانی کا حق ادا کر سکتی۔ میرا جانا بے حد ضروری ہے میری چینی کی گڑیا، میں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، تمہیں شاید یہ جان کر خوشی ہو کہ رضیہ زندہ اور بخیریت ہے۔ میں اسی کی بازیابی کے لیے جا رہی ہوں۔ سچ؟ وہ کھل اٹھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہاں، میں نے کہا۔ میں اسے تفصیل بتاتے بتاتے رک گئی اور بولی، وقت کم ہے، اب اجازت دو۔ اس کے بعد رضوان نے بھی مومو سے چند جملوں کا تبادلہ کیا اور آخر میں بولا، اگر زندگی رہی مومو تو پھر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ملاقات ہوگی۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ایسے موقعوں پر لوگ ایسے ہی جذباتی جملے کہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً آپ کے یہ خیالات نہیں۔ مومو نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے خوشی کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ رضوان کی موجودگی کے سبب مومو نے مجھ سے انگریزی زبان ہی میں گفتگو کی تھی اور رضوان سے بھی انگریزی ہی میں بات کر رہی تھی۔ مومو کی بات کے جواب میں رضوان نے عجیب سا منہ بنایا اور بولا، میرے ذاتی خیالات کیا ہیں انہیں آج تک کوئی نہیں جان سکا مائی ڈیئر مومو، اور نہ ہی کسی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے درمیان میں مداخلت کی تاکہ رضوان کی زبان نہ چل نکلے۔ وقت ویسے بھی کم ہی تھا، اس بات کا احساس شاید رضوان کو بھی تھا، ورنہ وہ جواب میں ضرور کچھ کہتا۔ رخصت ہونے سے قبل ایک بار پھر مومو میرے گلے سے لگ گئی۔ بانو، ذرا یہ خیال رہے کہ مومو کے زخم ابھی تازہ ہیں، کہیں مہکے ہوئے جذبات کی رو میں زور سے نہ بھینچ دیجیے گا۔ رضوان نے موقع سے فائدہ اٹھا کر فکرہ چست کیا اور مومو شرما گئی۔ میں نے رضوان کو گھور کر دیکھا اور وہ اس طرح دوسری طرف دیکھنے لگا جیسے میرا مخاطب وہ نہیں کوئی اور ہو۔ میں مومو سے رخصت ہو کر ہسپتال کی عمارت سے رضوان کے ہمراہ باہر آ گئی۔ اگر رضیہ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں واقعی اتنی جلدی چین سے روانہ نہ ہوتی۔ میں اور رضوان کار میں بیٹھ گئے تو کار ایک بار پھر ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں مجھے لی شنگ نے یوگوسلاویہ میں اپنے ایک جاننے والے کا پتہ بتا دیا۔ بلغراد میں یہ شخص قابل اعتماد ہے، میں نے اسے اطلاع دے دی ہے، وہ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے بھی آئے گا۔ لی شنگ بولا، آپ کی رہائش وہاں وغیرہ کا بندوبست بھی وہی کر دے گا۔ اگر آپ کی بہن رضیہ بانو بلغراد میں ہے تو شرلے انہیں ڈھونڈنے میں پوری مدد کرے گا۔ شرلے اس شخص کا نام تھا جس کا پتہ لی شنگ نے دیا تھا اور جس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں شرلے سے پہلے بھی اس قسم کے کام لیتا رہا ہوں،
اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اسی لیے میں اس پر پورا اعتماد رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر لی شنگ نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر میری جانب بڑھایا۔ یہ اس کا کارڈ ہے۔ شکریہ لی شنگ، میں نے اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا، پھر کارڈ کو احتیاط سے اندرونی جیب میں اپنے پاسپورٹ کے ساتھ محفوظ کر لیا۔ ایئرپورٹ پر ایک خصوصی طیارہ ہمارا منتظر تھا۔ لی شنگ نے اپنی حکومت کی جانب سے میرا اور رضوان کا شکریہ ادا کیا اور رضیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر ہماری طرف سے جوابی شکریہ وصول کر کے وہ رخصت ہو گیا۔ میں نے پیکنگ کی کھلی فضا میں آخری سانس لیے اور رضوان کے ساتھ جہاز پر سوار ہو گئی۔ ہماری اگلی منزل ترانہ ایئرپورٹ تھا، جس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی سے علم تھا۔ ہمیں ایئرپورٹ پر ہی چینی سفارت خانے کا ایک ذمہ دار افسر استقبال کے لیے موجود ملا۔ ہم اس کے ہمراہ چینی سفارت خانے گئے، جہاں چند گھنٹے ہم سفارت خانے کے مہمان رہے۔ اس دوران میں ہمارے پاسپورٹس پر یوگوسلاویہ کا ویزا حاصل کیا گیا اور دوسری ضروری کارروائیاں مکمل کی گئیں۔ ایک البانوی شہری ہوائی کمپنی کے جہاز میں بلغراد کے لیے 2 فرسٹ کلاس سیٹس بک کرائی گئیں اور ٹکٹ حاصل کر لیے گئے۔ چینی سفارت خانے کے آدمی ہمارے لیے یہ خانہ پوری کی کارروائیاں مکمل کراتے رہے۔ ہم نے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے آرام کرنا مناسب سمجھا۔ چند گھنٹے بعد ہی ہم ایک بار پھر جہاز میں سوار ہوئے۔ بلغراد وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، یا کم سے کم ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ یوں لگا جیسے ابھی ہم سوار ہوئے تھے اور ابھی بلغراد پہنچ گئے۔ بلغراد کے ایئرپورٹ پر ہم کسٹم سے فارغ ہو کر آگے بڑھے تو ایک ادھیڑ عمر شخص تیزی سے ہماری جانب بڑھا۔ مجھے شرلے کہتے ہیں۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن تم نے مجھے کیسے پہچانا شرلے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس جہاز سے اترنے والے صرف آپ ہی دونوں افراد پاکستانی ہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے اخلاقاً کہا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ پھر رضوان سے بھی اس کا تعارف کرایا۔ شرلے انگریزی میں بات کر رہا تھا، اس لیے رضوان کو کوئی قباحت نہیں تھی۔ میں نے آپ حضرات کی رہائش کا بندوبست کر لیا ہے، شرلے نے ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بتایا اور خواہ مخواہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بچوں جیسی تھی، جس پر مجھے تعجب ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ شرلے دلچسپ شخصیت کا مالک ہے۔ وہ باتیں بہت کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہنس دیتا تھا اور دوسروں کو بھی ہنسانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ بظاہر اس کی شخصیت بھاری بھرکم تھی، مگر پہلی نظر میں وہ ایک بیوقوف سا بوڑھا نظر آتا تھا۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں بڑی گہرائی تھی، جو اس کی اصل شخصیت کا اظہار تھیں۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر ایک کار موجود تھی، جسے خود شرلے نے ڈرائیو کیا۔ میں اور رضوان پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ شام کا وقت تھا اور کار بلغراد کے بھرے پورے بازاروں سے گزر رہی تھی۔ شرلے کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ وہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں ضروری اور غیر ضروری معلومات سے آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے سفر کے بعد شرلے نے ایک 3 منزلہ ہوٹل کے سامنے کار روک دی۔ کچھ دیر بعد ہی ہم دوسری منزل کے 1-2 کمروں کے سوٹ میں پہنچ چکے تھے۔ کمرے آرام دہ اور جدید سامان آرائش سے مزین تھے۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ شرلے کی زبان پھر کینچی کی طرح چلنے لگتی، میں نے اسے مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا، اور جب وہ تمام بات اچھی طرح سمجھ گیا تو میں نے طائفے کے مینیجر سے حاصل کیا ہوا پتہ اسے بتایا اور بولی، 2 گھنٹے کے اندر اندر تم جو کچھ معلوم کر سکو مجھے بتاؤ۔ میں 2 گھنٹے بعد خود اس جگہ جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کی بہن اس پتے پر موجود ہوئیں تو 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کے پاس پہنچا دی جائیں گی۔ آپ اطمینان سے آرام کریں، شرلے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، وہ گہری شخصیت کا مالک تھا۔ اس وقت وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ نہیں، میں نے سوچ سمجھ کر کہا، ہمارا واسطہ خطرناک لوگوں سے ہے۔ میں اپنی بہن رضیہ کی زندگی خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کروں گی۔ انہیں جو چیز چاہیے میں ان کے سپرد کرنے پر آمادہ ہوں۔ میری بات سن کر شرلے کے چہرے پر کسی قدر ناپسندیدگی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ غالباً اس طرح دبنے پر خوش نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ مسکراتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بانو، کیا آپ واقعی 2 گھنٹے بعد وہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ شرلے کے جاتے ہی رضوان نے مجھے مخاطب کیا۔
کیوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے؟ میں بولی۔ میرے خیال میں تو آپ یہ 2 گھنٹے بھی بیکار ہی ضائع کر رہی ہیں، رضوان نے کہا۔ ہمیں خود فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ بلغراد ہمارے لیے قطعی اجنبی شہر ہے رضوان، میں نے جواب دیا۔ ضروری معلومات کے بغیر کوئی حرکت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں شرلے 2 گھنٹے کے اندر اتنی معلومات ضرور حاصل کر لے گا کہ مطلوبہ پتے پر ہمارا واسطہ کیسے لوگوں سے پڑے گا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں بات ختم کی۔ میں اور رضوان رات کا کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ شرلے آ گیا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا اور چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ معاملہ بڑا پراسرار ہو گیا ہے، اس نے تشویش آمیز لہجے میں جواب دیا۔ 2 گھنٹے کے دوران میں میرے 3 بہت تیز آدمی ہاتھ سے نکل گئے۔ ان میں سے 2 کی تو لاشیں مل چکی ہیں اور تیسرے کی چیخیں سنی گئی ہیں جیسے کسی نے اسے ذبح کر دیا ہو۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھی، پھر بولی، مگر شرلے، میں نے تو تمہیں کوئی قدم اٹھانے سے منع کیا تھا۔ شرلے نے میری طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولا، لیشنگ کی ہدایات تھیں کہ اگر آپ کی بہن یوگوسلاویا میں ہوں تو میں انہیں جلد از جلد بدماشوں کے چنگل سے نکال کر آپ کے حوالے کر دوں۔ تمہیں لیشنگ کی نہیں بلکہ میری بات سننی چاہیے تھی، میں نے کسی قدر تیز لہجے میں کہا۔ لیشنگ کی بات محض ایک خواہش کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ میں نے ایک ایسی بات کہی تھی جو حقیقت پر مبنی تھی۔ تم اگر میری بات مانتے تو اپنے آدمیوں سے بھی ہاتھ نہ دھوتے اور میرے لیے بھی مشکلات کھڑی نہ ہوتیں۔ شرلے نے میری طرف نگاہ اٹھائی تو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت کا جذبہ پایا۔ وہ بے حد شرمندہ نظر آنے لگا تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، اس نے بجھے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ خیر، جو ہو گیا اس پر خاک ڈالو، میں نرم لہجے میں بولی۔ مجھے ذرا تفصیل سے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا معلومات حاصل کیں اور تمہارے آدمی کس طرح مارے گئے۔ میرے سوال کرنے پر رضوان بھی پوری طرح چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی شرلے سے تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ آپ نے جو پتہ دیا تھا وہ جگہ بلغراد سے 30 میل دور ہے، وہ ایک فارم ہے، شرلے نے بتانا شروع کیا۔ فارم کی نئی عمارت بھی بن چکی ہے، مگر آپ نے پرانی عمارت کا پتہ دیا تھا جو ویران پڑی ہے اور چند دن بعد اسے منہدم کر دیا جائے گا۔ فارم کا مالک ایک باعزت اور شریف آدمی ہے جس پر کسی قسم کی بدماشی کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ غالباً کوئی فرد یا کوئی گروہ اس کے علم میں لائے بغیر ویران عمارت کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ عمارت 5 کمروں پر مشتمل ہے۔ وہیں کبھی فارم کا مالک اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہا کرتا تھا، پھر اس عمارت کو مرغی خانہ بنا دیا گیا تھا اور اب وہ عمارت قطعی ویران ہے۔ میں نے پہلے اپنے صرف ایک آدمی کو وہاں بھیجا تھا، اس نے اطلاع دی کہ عمارت میں کوئی ضرور موجود ہے۔ اس عمارت کی ایک کھڑکی روشن نظر آئی تھی۔ اس نے ذرا قریب جا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی لڑکی نظر آئی جو اپنے چہرے کے خد و خال سے ہندوستانی معلوم ہوتی تھی۔ وہ لڑکی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے آدمی نے مجھے یہ اطلاع فون پر دی اور اس عمارت میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے 3 اور آدمی اس کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ ذرا دیر پہلے ان میں سے ایک نے اطلاع دی تھی کہ اس کے 2 ساتھی عمارت کے دروازے پر ہی ڈھیر ہو گئے تھے، کسی نے شاید انہیں گولی مار دی تھی۔ تیسرا آدمی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس کی چیخ بھی سنائی دی۔ اطلاع دینے والے کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ پوری تفصیل بتا کر شرلے خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تاکہ یہ جان سکوں کہ اس کے بیان میں کتنی صداقت ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر اس کی بات درست تھی تو اسے پریشان ہونا ہی چاہیے تھا۔ تمہارا وہ آدمی کہاں ہے جس نے اطلاع دی ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ وہ وہیں عمارت کی نگرانی کر رہا ہے، شرلے نے جواب دیا۔ وہ خوفزدہ تھا، مزید ٹھہرنے پر آمادہ نہیں تھا، مگر میرے ڈانٹنے پر وہ ٹھہر گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہم ایسی باتوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں، رضوان بولا۔ شرلے نے رضوان کی بات کا کچھ اور ہی مقصد سمجھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے اثرات نظر آئے۔ پھر وہ بھاری سے لہجے میں بولا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں جھوٹ بول کر آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ لفظ بہ لفظ سچ ہے۔ اس کا مخاطب رضوان تھا۔
تم غلط سمجھے شرلے، میں رضوان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ میرے ساتھی کا اشارہ دشمنوں کی طرف تھا، تمہاری طرف نہیں۔ انہوں نے تمہارے 3 آدمیوں کو غالباً اسی لیے ہلاک کر دیا کہ وہ کسی تیسری پارٹی کی دخل اندازی نہیں چاہتے۔ میں نے یہی سوچ کر تمہیں الگ رہنے کی ہدایت دی تھی۔ شرلے کے چہرے سے اندازہ ہوا کہ وہ میری بات سمجھ رہا ہے۔ اس نے میرے خاموش ہوتے ہی رضوان سے معذرت آمیز لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، رضوان نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ شرلے میری طرف مڑ کر بولا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جو پہلے تھا، میں نے جواب دیا۔ میں تنہا اس عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گی اور مجھے امید ہے کہ میں ناکام نہیں رہوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، رضوان اور شرلے بیک وقت بولے۔ شرلے رضوان کو بولتے دیکھ کر خاموش ہو گیا اور رضوان نے بات آگے بڑھائی۔ عمارت میں داخل ہونا واقعی ضروری ہے، مگر یہ کام میں انجام دوں گا۔ میری موجودگی میں میرے مہمان اپنی جان خطرے میں ڈالیں، مجھے گوارا نہیں، شرلے پرجوش لہجے میں بولا۔ اس موقع پر میں کچھ اور کہتی تو ایک لمبی بحث چھڑ جاتی جو محض وقت کا ضیاع ثابت ہوتی۔ یہی سوچ کر میں نے تجویز پیش کی کہ پہلے وہاں جا کر عمارت کا جائزہ لیا جائے، پھر جو مناسب ہو کیا جائے۔ رضوان اور شرلے دونوں نے ہی میری تجویز مان لی۔ ہم ہوٹل سے نکلے، شرلے کے پاس کار موجود تھی۔ ہمیں اس عمارت تک پہنچنے میں پون گھنٹہ لگا، مگر کار پہلے ہی روک دی گئی۔ جیسے ہی کار سڑک چھوڑ کر درختوں کے جھرمٹ میں گری ہوئی عمارت سے کچھ فاصلے پر رکی، ایک دراز قد شخص تقریباً دوڑتا ہوا کار کی جانب آیا۔ میں چوکنا ہو گئی، وہ دشمن کا آدمی بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ شخص شرلے کا آدمی تھا۔ شرلے کار سے اتر کر اپنے آدمی سے بات کرنے لگا اور میں عمارت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں رضوان کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی تو شرلے نے مجھے روک لیا۔ ابھی ذرا ٹھہریں تو صحیح، شرلے بولا۔ ہم عمارت میں داخل نہیں ہو رہے بلکہ پہلے باہر سے اس کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ میں نے شرلے کو تسلی دی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر میں رک گئی اور رضوان نے بھی ایسا ہی کیا۔ شرلے بھی اپنے آدمی کے ہمراہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ پرانے طرز کی عمارت تھی۔ ایسی عمارتیں اب اکا دکا ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ اب یورپی کسانوں کی طرز معاشرت بھی بہت بدل گئی ہے۔ آج بھی وہاں بڑے بڑے فارم ہیں، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اب ملازموں کی فوج درکار نہیں ہوتی۔ جدید طور طریقوں نے کام کو زیادہ تر مشینوں پر ڈال دیا ہے۔ اگرچہ یوگوسلاویہ کئی دوسرے ممالک سے ترقی کی دوڑ میں اب بھی پیچھے ہے، مگر پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں پھر بھی اس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ اس پرانی عمارت کے علاوہ کئی فرلانگ کے فاصلے پر نئی طرز کی ایک اور عمارت نظر آ رہی تھی، جس کی کئی کھڑکیاں روشن تھیں۔ ان 2 عمارتوں کے علاوہ وہاں دور دور تک کوئی اور عمارت نہیں تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور ہر شے پر تاریکی کی دبیز چادر پڑی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادل تھے، اس لیے تاریکی مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس پرانی عمارت کا بھی صرف سایہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے پرانے ہونے کا اندازہ میں نے اس کے سائے کو دیکھ کر ہی لگایا تھا۔ میں نے اس کھڑکی کو دیکھنا چاہا جو روشن بتائی گئی تھی، لیکن اس وقت عمارت کی کسی کھڑکی میں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کھڑکیاں تو سب تاریک پڑی ہوئی ہیں، میں بڑبڑائی۔ میرا آدمی کہتا ہے کہ پہلا فائر ہونے تک کھڑکی روشن رہی تھی، لیکن فائر ہوتے ہی کسی نے روشنی گل کر دی تھی۔ شرلے نے سرگوشی کی۔ وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کا سرگوشی میں بات کرنا ٹھیک ہی تھا، کیونکہ سناٹے میں ہماری آواز دور سے بھی سنی جا سکتی تھی۔ عمارت میں موجود دشمنوں کو ہوشیار کرنا یقیناً ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ میں شرلے کی اس احتیاط پر خوش ہوئی۔ وہ ذہین آدمی تھا اور حالات کی نزاکت کو سمجھنے کا اہل تھا۔ ہم عمارت کے مزید قریب گئے، پھر ہم نے اس کے گرد ایک چکر لگایا۔ عمارت میں داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ کھڑکیاں کئی تھیں، لیکن سب کی سب مضبوطی سے بند کر دی گئی تھیں۔ عمارت میں دروازے کے علاوہ داخل ہونے کا کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے عمارت کے ویران ہونے کی وجہ سے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ عام طور سے ایسی عمارتوں کے شیشے سلامت نہیں رہتے اور کھڑکیوں کے پٹ بھی کھلے ادھکھلے نظر آتے ہیں۔ ہم گھوم پھر کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میں عمارت میں داخل ہوتی ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نہیں بانو، یہ کام میں کروں گا، رضوان بولا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ میرا خیال ہے کہ صبح کا انتظار کر لیا جائے۔
شرلے نے تجویز پیش کی۔ دن کی روشنی رات کی تاریکی کے مقابلے میں یقیناً مددگار ثابت ہوتی، مگر سورج نکلنے میں ابھی کم سے کم 6 گھنٹے باقی تھے۔ اتنی دیر انتظار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مختصر سی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ میں اور رضوان اندر جائیں گے۔ اگر ہم آدھے گھنٹے تک باہر نہ آئیں تو شرلے کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پر جو چاہے کرے۔ شرلے اس پر تیار نہیں تھا، مگر ہمارے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اسے ہماری بات ماننا ہی پڑی۔ عمارت کا دروازہ قدرے بلندی پر تھا، اس کے آگے لکڑی کا ایک چبوترا سا بنا کر لکڑی ہی کی ریلنگ لگائی گئی تھی۔ ریلنگ ہی کی دونوں اطراف 5 سیڑھیوں کے زینے بنے ہوئے تھے، اور یہ زینے بھی لکڑی ہی کے تھے۔ میں نے اور رضوان نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ میرے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور بائیں میں ٹارچ۔ رضوان نے بھی میری تقلید میں اپنی ٹارچ نکال لی تھی۔ ہم پوری تیاریاں کر کے ہی ہوٹل سے چلے تھے تاکہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ میں اور رضوان ایک ساتھ ہی لکڑی کے چبوترے پر چڑھے۔ شرلے کے ساتھی سینے پر گولی کھا کر مرے تھے۔ میں نے سرگوشی کی۔ مخاطب رضوان ہی تھا۔ پہلے میں اندر جاتی ہوں، پھر تم آنا، مگر یاد رہے کہ گولی ہمیشہ سینے پر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چبوترے پر دروازے کی ایک جانب میں کھڑی تھی اور دوسری جانب رضوان تھا۔ ہمیں تاریکی کے سبب ایک دوسرے کے دھندلے سائے ہی نظر آ رہے تھے، کیونکہ ہم نے اپنی ٹارچیں روشن نہیں کی تھیں۔ میں ابھی دروازہ کھول کر اندر جانے کا قصد کر رہی تھی کہ رضوان کے سائے کو میں نے تیزی سے حرکت کرتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، رضوان کے سائے نے چبوترے پر گر کر کلا بازی سکھائی، پھر دروازے سے ٹکرایا۔ دروازہ اس کی ٹکر سے کھل گیا اور وہ لڑکتا ہوا دروازے سے اندر چلا گیا۔ اسی وقت پہلے ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دی، پھر فوراً دوسری گولی چلی، مگر دوسری گولی شاید رضوان نے چلائی تھی، کیونکہ دوسرا دھماکہ دروازے کے قریب سے سنائی دیا تھا۔ ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، لیکن یہ سکوت مجھے اپنے اعصاب پر بوجھ محسوس ہوا۔ میں رضوان کی طرف سے فکر مند تھی۔ میں سانس روک کے رضوان کی آواز سننے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے مجھے پکارا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ مجھے اندر بلا رہا تھا۔ میرے حرکت کرنے سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور اس میں رضوان کا سایہ نظر آیا۔ اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ لکڑی کے چبوترے پر کوئی چڑھ آیا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شرلے تھا۔ سب ٹھیک ہے شرلے، میں نے سرگوشی کی۔ تم اطمینان سے باہر رہ کر ہمارا انتظار کرو، ہمیں واپسی میں 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، شرلے نے جواب دیا اور مڑ گیا۔ میں رضوان کے ہمراہ عمارت میں داخل ہوئی۔ دروازے میں سپرنگ لگے ہوئے تھے، اس لیے ہمارے اندر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ تمہاری کیا حرکت تھی؟ میں نے دھیمے لہجے میں رضوان کو ڈانٹا۔ تم مجھے باہر چھوڑ کر اور مجھ سے پہلے ہی… میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ بولا، معافی چاہتا ہوں حضور، مگر حضور نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں پہلے آپ کو اندر جانے دیتا؟ حیرت ہے کہ تمہاری پہلی ہی گولی نشانے پر بیٹھی اور دشمن مرنے سے پہلے چیخ بھی نہ سکا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میری چلائی ہوئی گولی سے کوئی مرتا تو چیختا بھی۔ رضوان کے لہجے میں کھنک تھی۔ اس نے اپنا جملہ پورا کرتے ہی ٹارچ روشن کی اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ٹارچ کی روشنی دروازے کے بالکل سامنے والی دیوار پر نصب ایک ریوالور پر پڑی تھی۔ اس ریوالور کی لبلبی سے نائلون کی ایک پتلی سی رسی دروازے تک گئی تھی۔ رسی کا دوسرا سرا دروازے کے قریب ایک کیل سے لٹک رہا تھا۔ غالباً یہ سرا دروازے کے پٹ سے منسلک تھا، جسے رضوان نے الگ کر دیا تھا۔ یہ ایک پرانی ترکیب ہے جس کا استعمال میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ پرانی مگر کارآمد ترکیب، جس نے شرلے کے 2 آدمیوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں ہر طرف گرد اٹی ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، ٹوٹے پھوٹے پرانے فرنیچر کے سوا وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ اسی کمرے میں ایک اور دروازہ اندرونی سمت نظر آیا۔ میں اور رضوان اس دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک مرتبہ پھر رضوان نے کلا بازی کھائی تھی، مگر اس بار گولی چلنے کا دھماکہ سنائی نہیں دیا۔ رضوان دروازہ عبور کر کے اندر جا چکا تھا۔ جب اس نے مجھے پکارا تو میں بے خوف و خطر اندر چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں ہمیں شرلے کے تیسرے آدمی کی لاش ملی تھی۔ وہ اوندے منہ فرش پر پڑا ہوا تھا اور ایک عجیب طرز کا چاقو اس کے جسم میں دستے تک اترا ہوا تھا، مگر نہیں، اس چاقو میں عجیب بات یہی تھی کہ اس میں دستہ نہیں تھا۔
مجھے یہ کہنا چاہیے کہ چاقو دوسرے سرے تک جسم میں گھسا ہوا تھا۔ میں ابھی رضوان سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مان چونک اٹھی۔ مجھے اچانک عمارت کے اندرونی حصے سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آتی ہوئی سنائی دی۔ میں نے رضوان کی جانب دیکھا۔ کوئی اس طرف آ رہا ہے، رضوان نے سرگوشی کی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ بھی بالکل خالی اور گرد سے اٹا ہوا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی ناگوار بو اپنے ذہن پر تسلط جماتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا اور قدموں کی آہٹ ادھر ہی سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بھاری بھاری قدموں سے چلتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے آنے والا بے روک و ٹوک کمرے میں گھستا چلا آئے گا۔ رضوان نے مجھے اشارہ کیا۔ میں اس اشارے کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ہم دونوں ہی نے تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی اور ہم دونوں کھلے دروازے کی دونوں جانب دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں کے حرکت کرنے سے کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے اس کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ اس طرح دشمن ہماری جانب سے چوکنا ہو سکتا تھا۔ یوں بھی عمارت کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے ہمارا محتاط ہونا ضروری تھا۔ ہماری ذرا سی حرکت سناٹے میں بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ دروازے کے باہر اب قدموں کی آہٹ خاصی بلند ہو چکی تھی، جیسے کوئی بہت قریب آ چکا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی بھاری بھرکم شخص چرمی جوتے پہنے ہوئے پکے فرش پر زور زور سے قدم رکھتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز بہت غور سے سنی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے ایک ایسی بات محسوس کی جس پر پہلے توجہ نہیں دی تھی۔ پکا فرش، میرے ذہن میں گونجا۔ اس عمارت کا فرش لکڑی کا تھا۔ کھلے دروازے سے باہر بھی مجھے لکڑی کا فرش نظر آیا تھا، جیسے کمرے کے اندر تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی لکڑی کے فرش پر چلے اور آواز ایسی پیدا ہو جیسے وہ پختہ فرش پر چل رہا ہو؟ میرے ذہن میں چند ہی لمحے کے اندر بار بار یہ سوال گونجا۔ میں نے ایک دم ٹارچ روشن کی۔ سامنے ہی شرلے کے ساتھی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ کے دائرے کو حرکت دی۔ اب روشنی سامنے والی دیوار پر پڑی تھی۔ سامنے والی دیوار صاف تھی، مگر رضوان کے سامنے والی دیوار میں ایک بے دستے کا چاقو دھنسا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرا ذہن بہت جلد ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ موت کھلے دروازے کی راہ سے بھاری قدموں سے چلتی ہوئی ہماری طرف نہیں بڑھ رہی تھی۔ وہ محض ایک دھوکہ تھا، ایک صوتی تاثر۔ رضوان، میں چیخی۔ بانو، رضوان نے فوراً جواب دیا۔ اسی کے ساتھ ہم دونوں فرش پر گر گئے۔ ہمارے پیچھے عجیب سی آواز ہوئی جس کا خاتمہ کھٹکے کی آواز پر ہوا۔ فوری طور پر مجھے خیال آیا کہ شاید ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ موت بے دستے کے تیز رفتار چاقو کی صورت میں اڑتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی، اور کسی بھی لمحے ہم اس کا شکار ہو سکتے تھے۔ اچانک میرے کانوں میں رضوان کی تیز چیخ گونجی۔ میرا ذہن جھنجھنا اٹھا اور میں بھی چیخ پڑی۔ میں نے چیخ کر رضوان کو پکارا۔ اس کا ذہن بھی یقیناً اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا جو میں نے اخذ کیا تھا، ورنہ وہ بھی میری تقلید میں فرش پر نہ لیٹ جاتا۔ عمارت میں لکڑی کا فرش ہونے کے باوجود کسی کے پختہ فرش پر چلنے کی آواز کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ آواز کسی خفیہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نشر کی جا رہی تھی۔ جب میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تو میرے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ صوتی تاثر دینے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ وہ مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا تھا کہ میں اور رضوان آنے والوں کی نگاہوں سے بچنے اور اس پر حملہ آور ہونے کے لیے دروازے سے لگ کر کھڑے ہو جائیں، اور ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ یعنی اس طرح ہم نے اپنے نادیدہ دشمن کی توقعات پوری کر دی تھیں۔ اسی وقت مان میری آنکھوں میں شرلے کے ساتھی کی لاش گھوم گئی، جس کے جسم میں خنجر پیوست ہو گیا تھا۔ اس مخصوص جگہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اور رضوان بھی خنجر کا شکار ہو جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی، اور رضوان بھی میری تقلید میں فرش پر لیٹ گیا تھا، لیکن شاید میں نے نتیجہ اخذ کرنے میں دیر کر دی تھی۔ رضوان کی چیخ سن کر میں اسی لیے بدحواس ہو گئی تھی کہ کہیں وہ بھی اس بے دستے کے خنجر کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے اسی لیے اسے چیخ کر پکارا تھا۔ میرے پکارنے کے جواب میں رضوان کی ہلکی سی کرہ سنائی دی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کرہ کا واضح مطلب یہ تھا کہ رضوان بقید حیات ہے۔ وہ شاید صرف زخمی ہو گیا تھا۔ فرش پر ایک دم گرتے ہوئے میرے ہاتھ سے ٹارچ نکل گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر پہلے کپڑے جھاڑے اور پھر جھک کر فرش کو ٹٹولا تاکہ ٹارچ تلاش کر سکوں۔ جلد ہی مجھے ٹارچ مل گئی۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور رضوان کی طرف بڑھی۔ رضوان فرش پر اوندے منہ پڑا ہوا کراہ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی، پھر آہستہ سے ہنس کر بولی،
اب اٹھ بھی جاؤ، نخرے نہ کرو، خنجر کی نوک نے محض تمہیں چکھا ہے، نوش نہیں کیا۔ بے دستے کا خنجر واقعی رضوان کی پشت سے مس ہو کر اس کے کپڑوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ خنجر اتنی قوت سے پھینکا گیا تھا کہ رضوان کے جسم پر موجود کپڑوں کی 2-3 تہیں سیدھی لکیر کی صورت کاٹتا ہوا آخر تک چلا گیا تھا۔ اگر وہ خنجر رضوان کی چرمی جیکٹ میں نہ الجھ جاتا تو شاید صاف نکلا چلا جاتا۔ رضوان کراہتا ہوا اٹھا، شاید خنجر کی نوک نے اس کی پشت پر لکیر ڈال دی تھی جس میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ رضوان اس صدمے سے نہ سنبھل سکا ہو جو اس نے موت کو سامنے دیکھ کر محسوس کیا ہو۔ آخر یہ تھی کیا بلا؟ رضوان نے کہا۔ اس کے لہجے سے ابھی تک بدحواسی کا اظہار ہو رہا تھا، ورنہ وہ ایسا احمقانہ سوال ہرگز نہ کرتا۔ احمقانہ اس لیے کہ اگر وہ اتنی تیزی سے حرکت نہ کرتا اور اس کی سمجھ میں ساری بات نہ آ گئی ہوتی تو موت کا شکار ہو جاتا۔ قدموں کی وہ آہٹ مصنوعی تھی۔ میں نے رضوان کو وہ بات بتائی جس کا احساس شاید خود اسے بھی ہو گیا تھا۔ اس صوتی تاثر کا مقصد محض اتنا تھا کہ ہم دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جائیں۔ ایسے مواقع پر عموماً یہی کیا جاتا ہے۔ جب ہم آنے والے کے منتظر ہوتے تو میکینکی ذریعے سے پھینکے ہوئے خنجر ہمارے جسموں میں سما جاتے۔ یہ کہہ کر میں نے ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالی۔ دیوار سپاٹ اور صاف تھی، مگر صرف بظاہر۔ غور سے دیکھنے پر دیوار میں کھانچے نظر آ گئے تھے جہاں دیوار کا کچھ حصہ چند لمحوں کے لیے خنجر پھینکنے والی مشین کے سامنے سے ہٹ جاتا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ فرش کے کسی مخصوص حصے پر پاؤں کا دباؤ پڑنے سے مشین حرکت میں آتی ہوگی، لیکن یہ سب میرے قیاسات تھے۔ میں نے اپنے قیاسات کو یقین میں بدلنے کے لیے ایک خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک بار پھر اسی خطرے سے دوچار ہونا چاہتی تھی۔ میں تجربے کی خاطر دوبارہ دروازے کے پاس گئی۔ میں چند لمحے وہاں کھڑی رہی۔ میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ میں اس جگہ اتنی مدت سے کم کھڑی رہوں جتنی دیر پہلے کھڑی رہی تھی۔ اس کے بعد میں تیزی سے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور ٹارچ کی روشنی میں غور سے دیوار کے اس حصے کو دیکھنے لگی جہاں کھانچے بنے ہوئے تھے۔ دیوار کا وہ حصہ بغیر ذرا سی آواز پیدا کیے ہوئے حرکت میں آ گیا۔ میں نے اور رضوان نے خنجر پھینکنے والی مشین کی ایک جھلک دیکھی۔ رضوان کے منہ سے حیرت زدہ سی آواز نکلی۔ اسی وقت خنجر بالکل اس طرح مشین سے نکلا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، اور تیزی سے فضا میں لہراتا ہوا سامنے والی دیوار میں دھنس گیا۔ اس کے بعد وہ دیوار تیزی سے برابر ہو گئی جس میں مشین تھی۔ دروازے کے سامنے والی دیوار میں دونوں جانب مشین لگائی گئی ہے تاکہ آدمی دروازے کی کسی جانب بھی پناہ لے خنجر کا شکار ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میں نے کہا، حیرت انگیز۔ یہ کہتے ہوئے رضوان نے ایک طویل سانس لیا، پھر بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس ویران عمارت میں ان سارے انتظامات کا کیا مقصد ہے؟ کیا تم یہ بھول گئے تھے کہ اس عمارت کا پتہ دینے والے کے علم میں یہ بات تھی کہ ہم یہاں ضرور آئیں گے؟ میں نے رضوان کی بات کے جواب میں کہا، تو کیا یہ سارے انتظامات ہمیں ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں؟ رضوان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ پھر اس نے خود ہی اپنے خیال کی تردید میں کہا، لیکن ان انتظامات سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے رضوان کی تائید میں کہا۔ غالباً اسی لیے مجھے اس عمارت کا پتہ دیا گیا تھا۔ میں یہ کہہ کر چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کوئی ہم سے بالکل اسی طرح کھیل رہا ہے جیسے بلی چوہے کو شکار کرنے سے پہلے اس سے کھیلتی ہے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ رضوان نے پوچھا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، تمہاری حالت اب کیسی ہے؟ میرے لیے کھڑا ہونا دشوار لگ رہا ہے۔ رضوان نے جواب دیا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی کو چھیل کر رکھ دیا ہو سکتا ہے کہ خنجر سے ہڈی پر بھی ضرب پہنچی ہو۔ اس صورت میں تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ محض وقتی کیفیت ہے، رضوان نے کہا۔ ہڈی پر ضرب نہیں پہنچی، ورنہ تکلیف زیادہ ہوتی اور میں کھڑا نہ رہ سکتا۔ میں ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہاں، یہ بتائیے، کیا آپ کو امید ہے کہ رضیہ واقعی اس عمارت کے کسی حصے میں ہوگی؟ مجھے اس بارے میں شبہ ہے۔ حالانکہ شرلے کے ساتھی نے اسی عمارت میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، مگر میں نے رضوان سے اپنے شبے کا اظہار نہیں کیا اور بولی، عمارت کو اچھی طرح دیکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ رضیہ یہیں ہو۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ عمارت بالکل خالی ہو، لیکن شرلے کے ساتھی نے تو عمارت میں کسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ رضوان بولا،
اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ بھی کسی طرح کا جال نہ ہو، مگر قبل از وقت کچھ کہنا محال تھا، اس لیے میں نے اپنے اس خیال کا اظہار رضوان سے نہیں کیا اور بولی، خیر جو بھی ہو، میں رضیہ کو تلاش کرنے کے لیے اس عمارت کا چپا چپا کھنگال ڈالوں گی، مگر پہلے تمہیں باہر پہنچانا ضروری ہے۔ کیوں؟ رضوان نے سوال کیا۔ کیونکہ تم زخمی ہو، میں نے جواب دیا، لیکن میری حالت اب پہلے سے بہتر ہے، میں ہرگز عمارت سے باہر نہیں جاؤں گا، رضوان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں جھنجھلا گئی، بعض اوقات رضوان بچکانہ ضد پر اتر آتا تھا، اس وقت بھی وہ کچھ ایسی ہی حرکت کر رہا تھا۔ اچھی بات ہے، تو پھر آؤ، میں نے تیز لہجے میں کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے سے گزر کر میں ایک چھوٹی سی راہداری میں پہنچ گئی، اس راہداری میں مجھے دو کمروں کے دروازے نظر آئے، میں پہلے دروازے سے قریب پہنچی اور وہ دروازہ بند تھا، میں اسے کھولنے کے لیے زور آزمائی کر رہی تھی کہ مان چونک پڑی۔ دوسرے کمرے میں کوئی عورت چیخ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو اور وہ تکلیف و اذیت سے چیخنے لگی ہو۔ میں لپک کر دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچی، میرا ارادہ دروازہ کھول کر کمرے میں گھس جانے کا تھا تاکہ اندر موجود بدماشوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے، مگر اسی وقت میری چھٹی حس بیدار ہو گئی جس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جس طرح قدموں کی چاپ محض دھوکہ تھی، یہ چیخیں بھی دھوکہ ثابت ہو سکتی تھیں، صوتی دھوکہ۔ اگر کچھ افراد واقعی کمرے میں موجود تھے تو اندر روشنی لازمی تھی، اور اندر روشنی کی موجودگی میں قفل کے سوراخ سے اندر کا جائزہ لینا ممکن تھا۔ یہ سوچ کر میں نے قفل کے سوراخ سے آنکھ لگا دی، مجھے کمرے کا صرف ایک حصہ زیادہ روشن نظر آیا، وہاں تیز روشنی تھی، اس تیز روشنی میں کوئی فرش پر پڑا ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مجھے فرش پر پڑے ہوئے جسم کا صرف ایک حصہ نظر آ رہا تھا، پھر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ شوخ سرخ رنگ کے اسکرٹ میں ملبوس کوئی عورت ہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا، دروازہ بند نہیں تھا، اس لیے دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ مجھے ایک بار پھر یہ خیال آیا کہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو جاؤں، مگر میرے قدم رک گئے، اور قدم روکنے والی وہ روشنی ہی تھی جس پر پہلے میں نے اچھی طرح غور نہیں کیا تھا۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، عام طور پر اتنی تیز روشنی رہائشی کمروں میں استعمال نہیں ہوتی، گویا وہ تیز روشنی اس لیے تھی کہ کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے والے کو ایک ہی نظر میں واضح دکھائی دے جائے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہو سکتا تھا کہ میں ایک دم کمرے میں گھستی چلی جاؤں اور اس طرح کسی نادیدہ جال میں پھنس جاؤں۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ پورا دروازہ کھول دیا، پھر محتاط انداز میں اندر جھانکا، میں نے محسوس کر لیا کہ کمرے کا وہی حصہ تیز روشنی کی زد میں تھا جہاں وہ عورت فرش پر پڑی ہوئی ہاتھ پاؤں مار کر چیخ رہی تھی۔ کمرے کا باقی حصہ نسبتاً نیم تاریکی میں تھا، میں نے غور سے کمرے کے نیم تاریک حصوں کا جائزہ لیا، مجھے کمرے میں اس عورت کے سوا کسی اور کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی، عورت کی پشت میری طرف تھی، وہ ایک ہی انداز میں اب تک مسلسل چیخے جا رہی تھی، اس کے ہاتھوں اور پیروں کی حرکات بھی مشینی سی تھیں، اس کی حرکات میں غیر فطری یکسانیت تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ذی روح نہیں بلکہ محض مشینی ڈھانچہ تھی جسے کپڑے پہنا دیے گئے تھے، ان گڑیوں کی طرح جو مخصوص انداز میں حرکت کر سکتی ہیں اور گنے چنے الفاظ بول سکتی ہیں۔ میں نے ٹارچ روشن کی تو مجھے احساس ہوا کہ رضوان بھی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، مگر میں نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے ٹارچ کا دائرہ دروازے کے سامنے فرش پر ڈالا، چوکھٹ کے پاس سے 1.5-2 گز تک فرش غائب تھا، نیچے گہرے گڑھے میں لمبی نوکدار کانٹے نما آہنی کیلیں پڑی ہوئی تھیں، 4 کانٹوں والی وہ کیلیں اس خصوصیت کی حامل تھیں کہ انہیں کسی طرح بھی پھینکا جاتا ان کی ایک نوک اوپر کی طرف رہتی اور باقی 3 کانٹے مضبوط روک کا کام دیتے، ان پر گرنے کا مطلب یقینی موت ہی ہوتا، تکلیف دہ موت، کیونکہ گرنے والا زخمی ہو کر ان میں پھنسا رہ جاتا اور بالآخر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ گڑھے کی سطح کیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، میں نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے، رضوان سے میں نے غلط نہیں کہا تھا، کوئی واقعی ہمارے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے چوہا بننا پسند نہیں تھا، مگر میں کھیل جاری رکھنے پر مجبور تھی، رضیہ کی بازیابی کے لیے مجھے ہر مرحلے سے گزرنا منظور تھا۔ میں نے رضوان کو مخاطب کیے بغیر دوبارہ کمرے کے اندرونی منظر پر توجہ دی، جہاں ابھی تک ڈمی عورت مشینی انداز میں ہاتھ پیر پھینک رہی تھی، مگر اب اس کی حرکات میں سستی آ گئی تھی، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے چابی سے چلنے والے کسی کھلونے کی چابی ختم ہو رہی ہو،
اس کی آواز بھی کمزور پڑتے پڑتے اب برائے نام رہ گئی تھی۔ ویسے چیخوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے دم نکل رہا ہو اور آخری خرخراہٹ سنائی دے رہی ہو۔ میں نے چھلانگ لگا کر فرش کے خلا کو پار کیا اور اس کھلونے کے پاس پہنچ گئی جس کی حرکات اب پوری طرح رک چکی تھی۔ رضوان نے بھی میری تقلید کی۔ یہ سب آخر کیا ہے؟ رضوان میرے قریب آ کر دبی دبی زبان میں بولا، کھیل جسے ہم آخر تک کھیلنے پر مجبور ہیں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن ہمیں یہ کھیل کھیلنے پر مجبور کون کر رہا ہے؟ ہمارا مد مقابل کون ہے؟ کوئی اذیت پسند مغرور شخصیت؟ میں نے رضوان کے سوال کا جواب دیا، شاید کھیل کے خاتمے پر اس سے ملاقات ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک نظر عورت نما کھلونے پر ڈالی۔ وہ ربڑ کی گڑیا ہی ثابت ہوئی۔ اس کے پاس ہی ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا جس پر دروازے سے نظر نہیں پڑ سکتی تھی کیونکہ وہ گڑیا کی آڑ میں تھا۔ رضوان نے بھی جھک کر ٹیپ ریکارڈر کا معائنہ کیا، پھر بولا، سوال یہ ہے کہ اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کس نے کیا؟ جب اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا تو یہ خود بخود کس طرح چل پڑا؟ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہاں کچھ دیر پہلے موجود رہا ہو یا کسی قسم کا خودکار نظام ان چیزوں کو آن آف کر رہا ہو۔ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، رضوان نے کہا۔ ٹیپ ریکارڈر اور اس عورت کی ڈمی میں بظاہر کوئی رابطہ نہیں ہے، پھر بھی دونوں چیزوں کی حرکت ایک ساتھ ختم ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کی دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں۔ کیا تم بھول گئے کہ ناسا کی لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے سائنسدان چاند کی مٹی کھنگال سکتے ہیں؟ اب لاسلکی کنٹرول کا نظام بے حد مؤثر بنا دیا گیا ہے، مگر اس طرح کے نظام کا استعمال تو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ مہنگا تو ضرور ہوتا ہے، مگر ایسے بھی تو لوگ ہیں جو ایک بوسیدہ سی پینٹنگ کی خرید پر کروڑوں روپیہ صرف کر دیتے ہیں، تو پھر مہنگا اور سستا ہونا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا۔ رضوان خاموش ہو گیا۔ اسی وقت اس کمرے میں موجود دوسرے دروازے کی طرف سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر رکا ہو۔ وہ دروازہ بھی یقیناً کسی کمرے میں ہی کھلتا ہوگا۔ میں نے سوچا، اب وہ آوازیں مزید واضح ہو گئی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کے قدموں تلے فرش کی لکڑی چرچرا اٹھی ہو۔ رضوان نے میری طرف دیکھا اور میں نے دروازے کی جانب نگاہ اٹھائی، پھر مدھم لہجے میں بولی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب ہمیں کھیل کے اگلے موڑ کی طرف حرکت کرنا چاہیے، جہاں ایک نئے انداز کی موت ہماری منتظر ہوگی۔ رضوان کے لہجے میں شوخی آ گئی، شاید تحیر و تجسس سے بھرپور اس کھیل کی دلچسپی میں رضوان اپنی تکلیف بھول گیا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ دبے دبے جوش سے روشن سا ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اس بار موت کا کون سا طریقہ استعمال کیا گیا ہوگا، میں نے رضوان سے کہا۔ خطرات کے باوجود مجھے اس موت کے کھیل سے دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، اور یہی کیفیت غالباً رضوان کی تھی۔ جیسے ہم کسی مقابلے میں شریک ہوں اور ہر ممکن طریقے پر اس مقابلے میں جیتنا چاہتے ہوں۔ میرا مشاہدہ کہتا ہے کہ اس بار موت یا تو دروازہ کھولنے پر سامنے آئے گی یا کمرے میں پہلا قدم رکھنے پر، اور یہ دونوں کام ہی ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں کرنے چاہیے۔ رضوان نے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھیل کو ترک کر دیں؟ میں بولی، نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہم سے پہلے کوئی یہ دروازہ کھولے۔ رضوان نے معنی خیز لہجے میں کہا، مگر ہم دونوں کے علاوہ یہاں اور ہے کون؟ میں نے رضوان کی بات کو بے معنی جانتے ہوئے کسی قدر جھلا کر کہا، کیا آپ کو یہ تیسرا وجود نظر نہیں آ رہا؟ رضوان نے عورت کی ڈمی کو دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی آدمی بالکل سامنے کی باتوں کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ رضوان کی بات کا مقصد میں سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ پھر ایک طرف سے اس عورت کی ڈمی کو میں نے پکڑا اور دوسری جانب سے اسے رضوان نے اٹھا لیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق ڈمی کافی وزنی تھی۔ ہم نے ڈمی کو 2-3 بار جھلا کر زور سے دروازے کی دوسری جانب اچھال دیا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ دروازہ ڈمی کی ضرب سے فوراً کھل گیا۔ کھلے دروازے کی راہ سے ڈمی دوسرے کمرے کے فرش پر گری اور اسی لمحے اس ڈمی پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی اور ڈمی گولیوں سے چھلنی ہو گئی۔ میں نے پوزیشن لی اور اندازے سے اس سمت فائر کیا جہاں سے ڈمی پر گولیاں برسائی گئی تھیں۔ فوراً ہی کسی کی کراہ سنائی دی اور کوئی دھم سے فرش پر آ رہا تھا۔ رضوان تیزی سے اپنا ریوالور سنبھالتا ہوا دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا
اور داخل ہوتے ہی فرش پر گر کر لڑکتا ہوا دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ رضوان کی یہ حرکت محض احتیاط پر مبنی تھی۔ ممکن تھا کہ کراہنے اور کسی کے فرش پر گرنے کی آوازیں بھی دھوکہ ہوں، اور فائر کرنے والا محفوظ رہتے ہوئے کسی کے کمرے میں گھسنے کا منتظر ہو۔ اس طرح رضوان کی حرکت ممکنہ حملے کا توڑ ثابت ہوتی، مگر رضوان کی کوشش بیکار تھی۔ میرا نشانہ خالی نہیں گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میری گولی کا نشانہ بننے والا کوئی ذی روح نہیں تھا، وہ بھی محض ایک مشینی آدمی تھا جس کے ہاتھ صرف مشین گن کے لیور کو دبانے کی حد تک حرکت کر سکتے تھے، اور جس کے منہ سے چوٹ کھانے پر کراہ کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ اپنی گولی کا شکار ہونے والی مشین گن بردار ڈمی کو چند لمحے تکنے کے بعد میں رضوان کی جانب مڑی جو اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ یہ دوہرا جال تھا۔ رضوان چند لمحے توقف کے بعد بولا، کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ رضوان نے اپنے پاؤں کے پاس پڑے ہوئے ایک تار کی طرف اشارہ کیا جس پر ربڑ چڑھا ہوا تھا۔ وہ تار دروازے تک گیا تھا۔ اس تار کے سرے سے قریب مجھے ربڑ چڑھی ہوئی نظر آئی، جس سے دو مختلف رنگوں کے پلاسٹک چڑھے ہوئے تار باہر نظر آ رہے تھے۔ ان تاروں کے سرے پر پلاسٹک نہیں تھی اور وہ کفل کے چمکدار لٹو سے منسلک تھے۔ بجلی؟ میں بے ساختہ بولی۔ ہاں، رضوان نے کہا، یہ بجلی اتنی قوت کی ضرور رہی ہوگی کہ ہم اگر دوسری جانب سے دروازہ کھولنے کے لیے لٹو کو ہاتھ لگاتے تو بجلی کے جھٹکے سے جانبر نہ ہو سکتے۔ آخر یہ کھیل کب ختم ہوگا؟ میں بڑبڑائی۔ کھیل میں دلچسپی لینے کے باوجود مجھے بہرحال رضیہ کا خیال تھا اور میں اس کی طرف سے فکر مند تھی۔ ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا تھا۔ یہ شاید آخری کمرہ ہے اور شاید آخری کھیل۔ رضوان نے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس کمرے میں داخلی دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کھڑکیاں ضرور تھیں۔ ممکن ہے یہ آخری کمرہ ہی ہو، میں نے تائید کی۔ کمرے میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی، بالکل ایسی جس طرح کسی نائٹ بلب کی روشنی ہوتی ہے، 0 واٹ کے بلب کی روشنی۔ کمرے کے ایک کونے میں میز پڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ کرسی بھی تھی۔ اس کرسی پر مشرقی لباس پہنائی ہوئی ایک اور ڈمی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً یہ وہی کمرہ ہے جس کی کھلی ہوئی کھڑکی سے شرلے کے آدمی نے مشرقی لباس پہنے ہوئے ایک عورت کو کسی کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اگر کمرہ روشن کر کے کھڑکی کھول دی جائے تو یقیناً عمارت کے باہر سے ایسا معلوم ہوگا جیسے واقعی کوئی مشرقی عورت کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، رضوان نے کہا۔ رضوان کی بات سن کر میں نے صرف سر ہلا دیا، کیونکہ بات اتنی واضح تھی کہ اس پر مزید کسی تبصرے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی میری توجہ کمرے کے اس کونے کی طرف تھی جہاں ایک ٹیلی پرنٹر ٹائپ کی مشین رکھی ہوئی تھی۔ اچانک مشین کا ٹائپ رائٹر کھڑکنے لگا۔ اس کی حروف والی کنجیاں یوں حرکت کرنے لگیں جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ ٹائپ کرنے لگا ہو۔ ٹائپ رائٹر کے رولر پر چڑھا ہوا کاغذ تیزی سے فولڈ ہونے لگا اور کاغذ پر تحریر دکھائی دینے لگی جس میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ تحریر یقیناً ہمارے لیے ہوگی، میں نے مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، وہ تحریر میرے ہی لیے تھی۔ مشین تحریر پوری کر کے رکی تو میں نے کاغذ رولر سے نکال لیا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو بلند آواز سے پڑھنے لگی تاکہ رضوان بھی سن لے۔ تحریر انگریزی میں تھی۔ یہاں تک خیریت سے پہنچنے کی مبارکباد قبول کیجیے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر بجا طور سے فخر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے چند ذہین ترین ایجنٹوں کو اس کسوٹی پر آزمایا گیا، لیکن وہ نقد جاں ہار گئے۔ اس کامیابی پر CK آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب اگر مطلوبہ کاغذات پرنٹر کے ساتھ لگی ہوئی ردی ضائع کرنے والی مشین میں ڈال دیے جائیں تو وہ پتہ بتایا جائے گا جہاں CK سے ملاقات ممکن ہے۔ اپنی امانت آپ CK کے ہی توسط سے پا سکتی ہیں۔ میں نے تحریر پڑھ کر رضوان کی طرف دیکھا۔ رضوان پرنٹر کے ساتھ لگی ہوئی اس مشین کی طرف مڑا جس کا حوالہ تحریر تھا۔ یہ تو شریڈر ہے، رضوان نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ تحریر کی دھجیاں بنانے والی مشین۔ وہ مشین میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں نے مغربی ممالک کی اکثر بڑی فرموں میں اس مشین کا استعمال دیکھا تھا۔ وہ مشین ردی کو اس طرح ضائع کر دیتی تھی کہ اس پر درج تحریر کو نہ پڑھا جا سکے۔ میرے لیے اب اس کے سوا کوئی اور راہ نہیں تھی کہ میں ٹیلی پرنٹر پر موصول ہونے والے حکم کی تعمیل کرتی۔ رضیہ کی بازیابی اسی صورت میں ممکن بھی تھی۔ یوں بھی وہ کاغذات میرے کس کام کے تھے؟ جن لوگوں کے لیے وہ سود مند ثابت ہو سکتے تھے ان تک کاغذات کی نقل پہنچ ہی چکی تھی۔
میں چند ہی لمحوں میں ایک فیصلے تک پہنچ گئی اور میں نے کاغذات نکال لیے تاکہ انہیں مشین میں ڈال سکوں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ کاغذات مشین میں ڈالنے کے بعد وہ ہمیں اپنا پتہ بتا ہی دے؟ رضوان بولا۔ فی الحال ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم وہی کریں جو اس نے کہا ہے، میں نے جواب دیا اور کاغذات شریڈر میں ڈال کر اسے آن کرنے کا بٹن دبا دیا۔ مشین چلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی کاغذات پتلی پتلی لمبی دھجیوں کی صورت میں مشین سے نکل کر اس کے نیچے رکھی ہوئی ردی کی ٹوکری میں گرنے لگے۔ کاغذات مکمل طور پر دھجیوں کی صورت میں تبدیل ہو گئے تو ٹیلی پرنٹر دوبارہ کھڑکنے لگا۔ میں اور رضوان کاغذ پر ٹائپ ہونے والی تحریر کو پڑھنے لگے۔ شکریہ، امید کی جاتی ہے کہ کاغذات ٹھیک ہی رہے ہوں گے۔ اب اگر آپ پرنٹر کے پاس رکھی ہوئی ردی کی ٹوکری کا جائزہ لیں تو شاید آپ سکے کا پتہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کام کے لیے آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس عرصے میں آپ پتہ بھی ڈھونڈ لیں اور اپنے بچاؤ کی تدبیر بھی کر لیں، کیونکہ 10 منٹ بعد یہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اس عمارت سے نکلنے کا راستہ فوری طور پر مسدود کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچاؤ کا ایک راستہ موجود ہے۔ اگر آپ وہ راستہ نہ ڈھونڈ سکیں تو آپ کو مجھ سے ملنے کی تمنا ہی رہ جائے گی۔ ویسے مجھے آپ کے انجام پر افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ امتحان میں ناکام رہنے والے بچے مجھے سخت ناپسند ہیں۔ تحریر ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ رضوان بوکھلا کر بولا، بانو، آپ نے کچھ محسوس کیا؟ کمرے کے ایک کونے سے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے کسی نل کی ٹونٹی کھلی رہ گئی ہو اور پانی تیز رفتاری سے بہہ رہا ہو، مگر فضا میں پھیلی ہوئی بو سے کچھ اور ہی پتہ چل رہا تھا۔ پیٹرول، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہمیں زندہ جلانے کا سامان ہو رہا ہے۔ بانو، ہمیں اس عمارت سے فوراً نکل چلنا چاہیے۔ رضوان جلدی سے بولا۔ نہیں، میں نے مضبوط و مستحکم لہجے میں جواب دیا، مجھے پہلے اس شخص کا پتہ ڈھونڈنا ہے، اس سے پہلے میں باہر نہیں جاؤں گی، مگر یہ تو خودکشی ہوگی اور کسی بھی لمحے وقت ضائع نہ کرو رضوان، میں وہ پتہ ڈھونڈتی ہوں، تم اس کمرے میں موجود کھڑکیاں کھولو، میں نے تیزی سے کہا، کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ رضوان نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بحث نہیں کی اور تیزی سے ایک بند کھڑکی کی طرف لپکا۔ میں نے پرنٹر کے پاس رکھی ہوئی ردی کی ٹوکری کو دیکھا اور آگے بڑھی۔ ابھی میں ٹوکری تک نہ پہنچ سکی تھی کہ رضوان کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کھڑکی میں آہنی جنگلہ چڑھا ہوا تھا۔ رضوان نے مجھے اسی کے بارے میں بتایا تھا۔ کمرے میں 3 کھڑکیاں تھیں۔ میں نے کہا، دوسری کھڑکیاں آزماؤ۔ رضوان نے بجلی کی طرح کوند کر دوسری اور پھر تیسری کھڑکی کھول دی۔ ان پر بھی آہنی جنگلے تھے۔ باہر جا کر دیکھو، میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا اور ردی کی ٹوکری تک پہنچ گئی۔ رضوان بغیر کچھ کہے تیزی سے دروازے کی جانب بھاگا اور میں ردی کی ٹوکری پر جھک گئی۔ یہ ٹوکری تو نہیں، البتہ ایک آہنی ڈبہ تھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس میں ہاتھ ڈالنا ہی چاہتی تھی کہ رضوان دوڑتا ہوا کمرے میں واپس آ گیا۔ راہداری میں پیٹرول پانی کی طرح بہہ رہا ہے، رضوان نے چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان تیزی سے کہا۔ بانو، کسی بھی لمحے پیٹرول میں آگ لگ سکتی ہے، اس کے بعد یہاں سے نکلنے کا واقعی کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ پتے کا خیال چھوڑ دیں، اور رضوان کہتا رہا اور میں نے ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے کاغذوں کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ رضوان سے کہا، اس عمارت سے باہر نکلنا اب ممکن نہیں رہا ہوگا۔ خام خواہ کی بھاگ دوڑ اور پریشانی سے کچھ حاصل نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں زندہ جل کر مریں گے؟ رضوان بوکھلا سا گیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے کاغذات نکال کر دیکھنے لگی۔ کاغذات اتنے زیادہ تھے کہ ان سب پر تفصیلی نگاہ ڈالنا کسی بھی طرح آدھے گھنٹے سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ میں نے کاغذات کو تیزی سے پلٹنا شروع کیا اور اسی وقت 2-3 ہلکے ہلکے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی بہتا ہوا پیٹرول تیزی سے جلنے لگا۔ میں لمحے بھر کو چونکی اور پھر اپنا کام کرنے لگی۔ بانو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ ہوش کھو بیٹھی ہیں؟ رضوان نے میرا شانہ پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے پلٹ کر اسے سخت نگاہ سے دیکھا۔ ہوش میں کھو بیٹھی ہوں یا تم؟ میں کہہ چکی ہوں کہ اس عمارت سے نکلنا اب ممکن نہیں۔ اگر آپ یہیں جل کر مرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں تو پھر پتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ رضوان کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس عمارت سے نکلنا ممکن نہیں، یہ نہیں کہا کہ میرا ارادہ مرنے کا ہے۔ میں نے کسی قدر ناگواری سے کہا اور ردی کی ٹوکری سے ان کاغذات کو الگ کر کے رکھنے لگی جن پر کسی نہ کسی صورت میں کوئی پتہ درج تھا۔
ایسے کاغذات کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہیں اپنے پاس محفوظ نہ رکھا جا سکتا۔ میں نے تیزی سے ان کاغذات کو اپنی جیبوں میں ٹھونسنا شروع کر دیا۔ پھر بھی وہ کچھ رہ گئے تو میں نے وہ کاغذات رضوان کی طرف بڑھا دیے۔ انہیں اپنی جیبوں میں ٹھونس لو، میں نے رضوان سے کہا۔ رضوان نے تیزی کے ساتھ میرے حکم کی تعمیل میں وہ کاغذ اپنی جیبوں میں رکھ لیے۔ مجھے رضوان کے چہرے پر پسینے کے قطرات نظر آ رہے تھے۔ اس کا سبب تیزی سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمارے اطراف شعلے رقصاں تھے اور میں ان کی لپٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ عمارت پرانے طرز کی تھی اور اس میں لکڑی کا کافی استعمال کیا گیا تھا۔ پیٹرول کی مقدار بھی کافی فراخ دلی سے استعمال کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ کہ پوری عمارت بہت تیزی کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ عمارت میں استعمال ہونے والی لکڑی نے بھی فوراً آگ پکڑ لی تھی۔ چند منٹ میں یہ عمارت منہدم ہو جائے گی۔ رضوان مان پھر بول اٹھا، کیا آپ نے کوئی بچاؤ کا راستہ سوچا ہے؟ یہ سوچو کہ اس عمارت میں رہتے ہوئے آگ سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہی ہوں، میں نے ردی کی ٹوکری کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ تو تقریباً ناممکن سی بات ہے، رضوان نے کہا۔ اگر کسی طرح ہم آگ سے بچ بھی گئے تو اس کمرے کی چھت گرنے کی صورت میں دب کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رضوان کی بات قطعی درست تھی، لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہیں تھی۔ اگر میں نے اپنے دشمن سیکے اور اس کے کردار کو صحیح طور پر سمجھ لیا تھا اور اندازہ لگانے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی، تو بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور موجود تھی۔ آگ سے بچنا بھی ممکن تھا اور ملبے میں دب جانے سے بھی بچا جا سکتا تھا۔ کسی منہدم ہونے والی عمارت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ میرے ذہن میں بار بار ایک یہی سوال گردش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری نگاہ تیزی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے ذہن میں روشنی سی ہو گئی۔ میرے ذہن میں بچاؤ کی ترکیب آ گئی۔ کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہوش و حواس بحال رکھے جائیں اور بیک وقت اپنی تمام حصوں کو فعال رکھا جائے۔ میں نے اسی پر عمل کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری نگاہ اس آہنی میز پر پڑی جس کے سامنے کرسی پر مشرقی عورت کی ڈمی رکھی ہوئی تھی۔ اس میز کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ملبے سے بچنے کی خاطر اس کے نیچے پناہ لی جا سکتی ہے۔ رضوان، میں نے تیزی سے کہا، مشرقی عورت کا لباس پہنے ہوئے ڈمی کی طرف دیکھو۔ کیا اس کے سامنے پڑی ہوئی میز غیر معمولی طور پر بڑی اور دھات کی بنی ہوئی نہیں ہے؟ ہے تو، رضوان نے جواب دیا، مگر اتنی بڑی بھی نہیں کہ ہم دونوں اس کے نیچے لیٹ کر پناہ لے سکیں، اور میز اتنی اونچی بھی نہیں ہے کہ محض بیٹھنے سے کام چل جائے گا۔ اگر ہم کسی طرح اس کے نیچے سما بھی جائیں تو یہ سوچئے کہ فرش لکڑی کا ہے، ذرا سی دیر میں پورا فرش جل رہا ہوگا۔ رضوان کی بات میں وزن تھا، مگر وہ دوسرے کمرے کے فرش کو فراموش کر بیٹھا تھا جہاں دروازے کے قریب گڑا تھا اور لکڑی کے فرش کا کچھ حصہ غائب تھا۔ اس گڑھے میں ہم دونوں بآسانی پناہ لے سکتے تھے۔ ہم دونوں اگر کسی طرح اس میں اتر کر بیٹھ جاتے تو فرش کی سطح سے آدھ فٹ نیچے ہی رہتے۔ مسئلہ صرف اس آہنی کانٹوں کا تھا جو اس گڑھے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ آہنی کانٹے وزنی ضرور رہے ہوں گے، مگر انہیں گڑھے سے اٹھا کر باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس سے رضوان کو آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ پرجوش لہجے میں بولا، واقعی بانو، آپ کا خیال قطعی درست ہے۔ اگر اس گھڑے کے اوپر یہ آہنی میز الٹ کر رکھ دی جائے تو آگ سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے اور ملبے سے بھی۔ یہ کہہ کر وہ میری جانب بڑھا۔ میں نے میز اٹھانے میں اس کی مدد کی تاکہ وقت بچ سکے۔ ہمارے ارد گرد شعلوں کی لپک تیز ہوتی جا رہی تھی اور آگ اب دیوار کی طرف سے کمرے کے وسط کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میز کو دوسرے کمرے میں لے جا کر ہم نے گڑھے کے قریب الٹ دیا۔ رضوان، تم میز کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں اس کا ایک پایا پکڑ کر گڑھے سے لٹکوں گی، میں نے رضوان سے کہا۔ اس سے پہلے کہ رضوان کوئی جواب دیتا میں آگے بڑھ کر گڑھے کے کنارے بیٹھ گئی اور نیچے جھانکا۔ گہرائی زیادہ نہیں تھی۔ اگر گڑھے میں آہنی کیلیں نہ ہوتی تو میں بآسانی اس میں کود سکتی تھی، مگر آہنی کیلوں نے گڑھے کی پوری سطح کو چھپا رکھا تھا اور ایک پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں میز کا پایا پکڑ کر گڑھے میں لٹکوں اور اپنا جسم اوپر اٹھائے رہوں۔ میں نے میز کا پایا مضبوطی سے پکڑا اور اپنا جسم گڑھے میں لٹکا دیا۔ میں نے لٹکتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اوپر کی جانب سکوڑ رکھے تھے، ورنہ میرے پاؤں کیلوں کی زد سے محفوظ نہ رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دایاں پاؤں آہستہ آہستہ نیچے کیا۔
جب پاؤں ایک کیل سے ٹکرا گیا تو میں نے اس کیل کو اپنی جانب دھکیلا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو میں نے دوبارہ کوشش کی۔ اس بار میں نے محسوس کیا کہ کیل نے اپنی جگہ سے ذرا سی حرکت کی۔ میں نے مزید زور لگایا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کیل کے برابر غالباً دوسری کیل موجود تھی جو اسے مزید جنبش نہیں کرنے دے رہی تھی۔ میرے زور صرف کرنے سے صرف یہ ہوا کہ کیلوں کے درمیان موجود خلا پر ہو گیا۔ میرے پورے جسم کا وزن صرف ایک ہاتھ پر تھا اور میں زیادہ دیر اس طرح گڑھے میں لٹکی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ کسی بھی لمحے میری طاقت جواب دے سکتی تھی اور میں گڑھے میں گر سکتی تھی۔ جس میں گرنے کا مطلب یہ تھا کہ بیک وقت میرے جسم میں متعدد کیلیں پیوست ہو جاتیں۔ اس کے بعد میرا زندہ بچ جانا شاید ہی ممکن ہوتا۔ بانو، اگر آپ تھک گئی ہوں تو باہر آ جائیے، میں کوشش کرتا ہوں۔ مان، مجھے رضوان کی آواز سنائی دی۔ نہیں، میرے لہجے میں عزم تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ اگر کیلوں کا درمیانی فاصلہ یا معمولی سا خلا آہستہ آہستہ بالکل ختم کر دیا جائے تو کم از کم گڑھے میں ایک پاؤں رکھنے کی جگہ تو پیدا ہو ہی جائے گی۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرا پاؤں تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ کچھ دیر کی کوشش اور زور آزمائی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ میں نے بہت آہستہ آہستہ اپنا دایاں پاؤں کیلوں کے درمیان پیدا ہونے والی جگہ پر رکھا اور میز کا پایا چھوڑ دیا۔ میرا بایاں پاؤں اٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسی طرح بایاں ہاتھ گڑھے کی دیوار پر رکھ کر آہستہ آہستہ جھکنا شروع کیا اور ایک کیل کو اٹھا لیا۔ وہ میرے اندازے کے مطابق کافی وزنی تھی۔ کیل کے ہٹنے سے وہاں جگہ پیدا ہو گئی تو میں نے دوسرا پاؤں بھی زمین پر رکھ دیا اور پھر ہاتھ بلند کر کے رضوان کو پکارا۔ رضوان، لو یہ کیل سنبھالو، ذرا احتیاط سے، وزن کافی ہے۔ رضوان نے جھک کر میرے ہاتھ سے کیل لے لی۔ پھر وہ اسے باہر پھینک کر دوبارہ گڑھے میں ہاتھ ڈالا۔ اس طرح ایک ایک کر کے میں نے ساری کیلیں رضوان کو دے دیں۔ جب گڑھا بالکل خالی ہو گیا تو میں نے رضوان کو گڑھے میں اترنے کا اشارہ کیا۔ گڑھے سے وہ آہنی کیلیں نکالنے میں صرف چند منٹ صرف ہوئے تھے، مگر اسی عرصے میں آگ نے اندازے سے کہیں زیادہ تیزی دکھاتے ہوئے اس کمرے کی چھت تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اب صرف چند ہی منٹ کی دیر تھی کہ کمرے کی چھت فرش پر ڈھیر ہو جاتی اور اس کمرے میں موجود ہر شے جلتے جلتے ملبے میں دب کر فنا ہو جاتی۔ رضوان گڑھے میں اتر آیا تو میں نے اور اس نے میز گھسیٹ کر گڑھے کے اوپر کر لی۔ گڑھے میں بس اتنی ہی گنجائش تھی کہ ہم ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں جب ہم دونوں ایک دوسرے سے قطعی مل کر بیٹھیں اور یہ خیال نہ کریں کہ کس کے جسم کا کون سا حصہ دوسرے کے جسم سے ٹکرا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میز کافی مضبوط ہے اور ملبے کو سنبھال سکتی ہے، میں نے رضوان کو مخاطب کیا۔ اگر ہمارا دم دھوئیں یا آکسیجن کی کمی سے گھٹ نہ گیا تو بچ نکلنے کے امکانات ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے بانو، رضوان بولا۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ جلتے ہوئے ملبے سے میز اتنی گرم بھی ہو سکتی ہے کہ یہ گڑھا تنور بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اگر ایسا ہوا تو ہم دونوں مرغ مسلم کی طرح روسٹ ہو جائیں گے، میں نے شوخ لہجے میں رضوان کی بات کا جواب دیا۔ بانو، سخت تعجب ہے کہ اس حال میں بھی آپ کے لہجے کی شوخی برقرار ہے، رضوان نے بظاہر حیرت سے کہا، لیکن میں سمجھ گئی کہ اس کی حیرت مصنوعی ہے کیونکہ خود اس کا لہجہ شوخی کی چغلی کھا رہا تھا۔ موت تو بہرحال ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، تو پھر مسکراتے ہوئے زندگی کیوں نہ بسر کی جائے؟ آہیں بھرنے سے موت ٹل تو نہیں سکتی، میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ گڑھے کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ اب میں رضوان سے اس بارے میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مان اتنے زور کا دھماکہ ہوا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ زمین دہل کر رہ گئی اور میز تو اس طرح ہلی کہ مجھے ڈر ہوا کہیں وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ چھت گرنے سے میز کے ٹکڑے ہو جاتے اور وہ بھی ملبے کے ساتھ ہمارے سروں پر آ گرتی، لیکن میز مضبوط دھات کی تھی، اس نے چھت کے ملبے کو روک لیا۔ میرا اندازہ تھا کہ آگ جلدی بجھ جائے گی کیونکہ گڑھے کا درجہ حرارت ایک حد تک بڑھا پھر رک گیا۔ درجہ حرارت کی یہ حد بھی ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر ہمارے جسم کسی نہ کسی طرح اس گرمی کو جھیل ہی گئے۔ شاید اس تکلیف کا کچھ حصہ زمین کی ٹھنڈک نے جذب کر لیا تھا جو اس وقت بہت خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ گھڑے میں موجود آکسیجن ختم ہو چکی ہے۔ مجھے سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔
بانو کیا آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے؟ رضوان کی آواز سنائی دی۔ ہاں شاید آکسیجن ختم ہو گئی ہے، میں نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ اور بغیر آکسیجن کے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے رضوان کا فکرہ پورا کرنے میں پہل کر دی۔ رضوان نے ایک کہکہا لگایا اور میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کے کہکہے میں ہذیانی کیفیت تھی۔ بانو آپ نے کہا تھا کہ موت کو ہنستے ہوئے قبول کرنا چاہیے، دیکھ لیجئے کہ رضوان ہنس رہا ہے۔ رضوان یہ کہہ کر پھر وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ موت کو خود سے اتنے قریب دیکھ کر شاید اسے خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ رضوان، میں نے اسے سختی سے ڈانٹا، ہوش میں آؤ۔ میں ہوش میں ہوں بانو، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر بولا، مگر میں مرنے سے پہلے آخری جدوجہد ضرور کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ وہ اٹھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی میرے ساتھ اٹھیے بانو، اس نے کہا۔ مگر کیوں؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم اس میز کو گھڑے کے اوپر سے ایک طرف ہٹا دیں گے۔ اگر ہم اس گھڑے کے اوپر سے ذرا سا بھی ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو گھڑے میں تازہ آکسیجن آنے لگے گی اور ہم زندہ بچ جائیں گے، رضوان نے بتایا۔ رضوان، تم موت کو روبرو دیکھ کر بوکھلا گئے ہو، تم اپنے حواس میں نہیں، اور تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، پھر بولی، اگر بفرض محال تمہاری بات مان بھی لی جائے تو سوچو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اول تو میز کو گھڑے کے اوپر سے ہٹنا ہی نہیں، کیونکہ اس پر منو ملبہ موجود ہے، اور اگر میز کو ہٹا بھی دیا گیا تو جلتا ہوا ملبہ گھڑے میں بھر جائے گا۔ تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ گھڑے پر میز اسی لیے تو رکھی گئی تھی کہ ہم ملبے سے بچ سکیں؟ تمہاری تجویز پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود جلتے ہوئے ملبے میں دفن ہو جائیں۔ رضوان شاید میری بات فوراً سمجھ گیا، کیونکہ میں نے اسے پھر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا، پھر بولا، بانو، موت ہر دو صورتوں میں ہے، تو پھر دوسری صورت کیوں نہ آزمائی جائے؟ دم گھٹ کر مر جانا بڑا اذیت ناک ہوگا۔ دوسری صورت پر اس لیے عمل کرنا ممکن نہیں کہ وہ ناممکن ہے، میں نے جواب دیا اور اپنے دماغ میں سائنسی محسوس کی، اسی کے ساتھ اپنا ذہن ڈوبتے محسوس کیا۔ میں نے پورا منہ کھول کر سانس لیا۔ گڑھے میں اب تیز تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں جس کیفیت سے دوچار تھی، رضوان بھی اسی سے گزر رہا تھا۔ بانو، رضوان کی ڈوبتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ کہو، میں بمشکل کہہ سکی۔ بانو، مجھے مرنے سے پہلے یہ دکھ ہے کہ میں رضیہ کو دشمنوں کے چنگل سے نہ نکال۔ رضوان کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی۔ رضوان نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس پر غشی کا دورہ پڑا تھا، کیونکہ خود مجھ پر بھی غشی کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شاید پھر میں نے رضوان کو پکارنا چاہا تھا، مگر میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ میرے ذہن پر رفتہ رفتہ غشی تسلط جماتی جا رہی تھی اور مجھے سانس لینے میں انتہائی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ میں کب تک اس عذاب میں گرفتار رہی اور کب ہوش و حواس کی سرحدیں عبور کر کے بے ہوشی کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ہاں، اپنے ہوش کھوتے ہوئے میں نے وہ دکھ خود بھی محسوس کیا تھا جس کا اظہار رضوان نے کیا تھا۔ میں رضیہ کو دشمنوں کے چنگل سے نہ نکال سکی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔